یقیناً کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی مرضی کو طرف کر کے رب عز و جل کی رضا کی دیا کہ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اس بارے میں اس بات کو یاد رکھا جا سکتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کا آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ در حقیقت رمضان مبارک کی فضیلت کو بہت اعلیٰ طریقے سے اجاگر کرتا ہے۔ کیا یہ مہینہ جو رمضان مبارک ہے اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے، اس کی فضیلت کتنی بلند و بالا ہے۔ محمود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ مبارکہ میں چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ یہ مہینہ کوئی عام نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کو دوسرے مہینوں کی بنسبت کتنی فضیلت ہے۔ چنانچہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ یعنی یہ عظمت اور برکت والا مہینہ کون سا؟ فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جس اللہ کے محبوب فرما رہے کہ برکت ہی برکت ہے، عظمت ہی عظمت ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینوں کی راتوں کو ایک طرف کیا جائے اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہر حال میں آنی ہی آنی ہے، وہ ایک رات ان 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، ایک رات۔ اور فرمایا جس نے اس ماہ مبارکہ میں نفل پڑھا اللہ رب العزت اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس شخص نے اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فضیلت ایسی ہے، اگر اس پر ہم غور و فکر کر لیں، یہ فضیلت پورے سال میں رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ جو 11 ماہ بنتے ہیں، چاہے اس میں کوئی بڑی سے بڑی شب آ جائے، بڑا سے بڑا کوئی دن آ جائے، کسی بھی شب کو، کسی بھی دن کو یہ فضیلت حاصل ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی شخص اس رات میں نفل پڑھے اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ کوئی شخص ان رات میں یا اس دن میں کوئی فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ سے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا نہیں، یہ صرف ایک مہینہ، ایک رات یا ایک دن نہیں، بلکہ فرمایا پورا رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت اتنی اعلیٰ ہے کہ اب کوئی شخص اس ماہ مبارکہ میں نفل پڑھنے میں کامیاب ہو جائے اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ فرض کا ثواب بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ فرض وہ شے ہے جو لازم کی جاتی بندے کو، تجھے ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے۔ اب یہاں مطلب نفل ادا کر رہے اپنے ذوق و شوق سے، لیکن اس مہینے کی برکت ہے کہ میرا رب اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ آیا تھا ایک فرض پڑھنے کے لیے، اب جمعہ المبارک کا ایک فرض ادا کیا گیا، یہاں ایک فرض پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک فرض کے بعد 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بھر بھر کے برکت والا مہینہ، ثواب والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ۔ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ عظمتوں والا بھی ہے، یہ مہینہ برکتوں والا بھی ہے، اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا صبر کا ثواب جنت ہے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی اس مہینے کا خصوصی طور پر صبر کیا ہے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں صبر کا نام ارشاد فرما کر بھی ایک اور جانب اشارہ فرما دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بے صبری بندے کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تب تو بانسبت دوسرے مہینوں کے اس مہینے کے بارے میں کہا گیا یہ مہینہ صبر کا ہے، پورا مہینہ صبر کا ہے، دیگر ماہ کے بارے میں نہ کہا گیا۔ تو یہ جانب اشارہ ہو گیا کہ اس مہینے میں بندہ بہت جلدی بے صبرا بن جاتا ہے، لہٰذا بہت جلدی بے صبرا ہو جائے گا۔ فرمایا اس وجہ سے تمہیں کہا جا رہا ہے تم صبر سے کام کرو۔
نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جب شام کا موقع ہوتا ہے، بالخصوص 3 4 5 بجے ایسے بات کا ٹائم، افطاری سے پہلے کا وقت، جگہ جگہ محلوں میں، گلیوں میں، یہاں وہاں، دائیں بائیں جھگڑے لڑائی، نہ جانے کیا کیا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے شخص کو برداشت کرنے کے تیار نہیں، اور پوچھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں ہی روزے سے جن کی لڑائی ہوئی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، لڑائی شروع۔ کتنی عجیب سی بات ہے، جس کے بارے میں محبوب فرما رہے ہیں کہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ثواب کو اتنا بڑھا دیا گیا۔ دوسرا بندہ سوچے کہ جب اس مہینے میں گناہ کرے گا تو اللہ ناراض بھی کتنا ہوگا۔ دوسرا بندہ سوچے کہ محبوب فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، آپ کی غلطی ہے یا غلطی نہیں، دونوں صورتوں میں حکم تو یہی صبر کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے پھر بھی حکم یہی صبر کا مہینہ ہے، صبر کیا جائے۔ یہ بندہ یہ بات سوچ لے کہ اس نے روزہ رکھا ہے وہ تو عبادت میں ہے، اور عابد شخص لڑائی کبھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ عبادت میں ہے۔ اب کیا روزہ صرف یہاں تک رہ گیا کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بس یہی ہمارا روزہ رہ گیا؟ یہ تو کھانا پینا چھوڑا، یہ تو روزہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی روحانیت بھی تو ہے، اس کی لذت بھی تو ہے، اس کی چاشنی بھی تو ہے، اس کی مٹھاس بھی تو ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوتی؟ وہ اس طرح حاصل ہوتی جس طریقے سے روزہ رکھنے کا ہمیں حق دیا گیا ہے، اس طریقے سے اگر روزہ ہم رکھنے میں کامیاب ہو جائے، یہ جھگڑے فساد کا سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ تو محبوب نے تو واضح فرما دیا میرا صبر کرنے، اور آسان حل بھی یہ ہے کہ بندہ لڑائی کے در پر ہو تو اس شخص کو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، بس اتنی گفتگو اس کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ عقل سلیم رکھتا ہے، مسلمان ہے، سمجھدار ہے، روزے دار ہے، اتنا صرف کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ اب قصور میرا ہے یا نہیں، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا، میں روزے سے ہوں، آگے میری کوئی کلام والی بات ہی نہیں، گفتگو والی گنجائش نہیں۔ لہذا اس مہینے میں ہر حال میں صبر کیا ہے، ہر حال۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت اس مہینے میں رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور فرمایا روزے دار کو جس شخص نے افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ روزے دار ہے، روزے دار۔ اب کوئی اس سے لڑائی کرے، غصے میں آ جائے، تھپڑ مارے، گالی گلوچ کرے، کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ یہاں فرمایا روزے دار کی شان دیکھو گے، فرمایا تو اسے افطاری کرے اللہ کی رضا کے لیے، تیرے سارے گناہ معاف۔ اب تو اس شخص سے لڑائی کر رہا ہے جو اللہ کا محبوب بننا ہے، تو اس شخص سے لڑائی کر رہا ہے جو عبادت میں مشغول ہے۔ لہٰذا اس عمل سے بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ۔ ہمارے معاشرے میں چیز رائج ہے کہ میں کہیں نیچے نہ ہو جاؤں، مجھے مارے میں مار کھا جاؤں، نہیں۔ کیوں بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے جو ہماری شفاعت کے لیے، ہماری بخشش و مغفرت کا پروانہ لیے حاضر ہوا ہے، اس کو میں کیوں ناراض کروں، جس کی مجھے اتنی حاجت ہے کہ میرے گناہ معاف ہو، میں بخشا جاؤں، میری مغفرت ہو جائے، اس مہینے کو میں ناراض کر دوں اس چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں کے چکروں میں؟ جیسا خوب احتیاط سے کام لیا جائے۔ فرمایا کہ روزے دار کو افطار کروانے والے کی شان، فرمایا اگرچہ کوئی شخص روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا کر اس کی افطاری کروا دے یا ایک کھجور دے کے کروا دے، فرمایا اس کو بھی اللہ رب العزت کی فضیلت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اس کی کیا شان ہے، تو فرمایا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو اللہ رب العزت میرے حوض سے سیراب فرمائے گا، حوض کوثر سے، اور جس نے ایک مرتبہ میرے حوض سے سیراب ہونے کا سلسلہ کیا، جس کو ایک مرتبہ میرے حوض سے سیراب کیا گیا، اب وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے شان روزے داروں کی، اس کو افطار کروانے کی۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ کتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے، آج آپ سوچ لیں اس اعتبار سے کہ آج 10ویں تراویح ہو جائے گی اور آج 9واں روزہ ہے، یعنی آج کی تراویح اس عشرہ مبارکہ کی جو عشرہ رحمت ہے اس کی آخری تراویح ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاند کا اعلان، پھر اس کے بعد پہلا عشرہ اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ یہ ہے اس مہینے کی اسپیڈ، یہ ہے اس مہینے کا تیزی سے گزر جانا۔
آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے 3 عشروں میں سے ایک عشرہ رخصت ہونے کو ہے۔ اور کون سا عشرہ رخصت ہونے کو ہے؟ جسے ہم عشرہ رحمت کہتے ہیں، جسے عشرہ رحمت محبوب نے فرمایا، فرمایا پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، اور جسے محبوب عشرہ رحمت فرماتے، آپ سوچیں اس عشرے میں کتنی رحمتیں ہوگی، کتنی برکتیں ہوگی، وہاں تک ہماری سوچ ہمارے خیالات پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ عشرہ اب رخصت ہونے کو ہے، عشرہ رحمت، لہذا کوشش کی جائے، اب اس کی آخری گھڑیاں ہیں، کم و بیش 1.25 دن باقی رہ گیا، کل مغرب تک کوشش کی جائے کہ بھر بھر کے اللہ رب العزت کی رحمت کا طالب بنا جائے۔ نہیں معلوم آئندہ ہم یہ عشرہ دیکھ سکیں گے یا نہیں، لہذا اب یہ موجود ہے، بھر بھر کے دعا کیجیے اللہ رحمت و برکتوں کا نزول فرما دے۔ تیرے محبوب نے فرمایا عشرہ رحمت ہے، ہم پر رحمتوں کا نزول فرما دے، اس کی ہر ساعت رحمت سے بھری ہوئی ہے، بھلا ہم پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، تاہم حیات بعد المرگ تک ہم پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ دعا کریں، اب یہ آپ سمجھ لیں کہ عشرہ رخصت ہونے کو ہے، جس کے ہر ساتھ رحمت بنی ہے۔ کہ محبوب نے فرمایا اس کا دوسرا عشرہ، عشرہ اوسط، درمیان عشرہ، فرمایا مغفرت ہے، جو ان قریب شروع ہوگا، جس میں مغفرت ہے اور فرمایا اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، کہ خاص طور پر اس عشرہ مبارکہ میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اس طور پر ہمارے درمیان موجود ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارکہ میں جو شخص اپنے غلام پر، اپنے نوکر پر، اپنے ورکرز پر کام میں تخفیف کرے گا، رعایت کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے جو اس نے اس ماہ مبارکہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ 11 مہینے جس طریقے سے ورکر سے کام لیا جاتا تھا، اب اس طرز پہ نہ لیا جائے، رعایت کی جائے، روزے دار ہے، جس طرح میں روزے دار، اس طرح وہ بھی روزے دار۔ مجھے اٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، کام کرنے میں سستی ہو کہ رات تک یہ پیریڈ گزارنا ہے، تو لہٰذا میرا ورکر ہے، یہ بھی تو روزے دار ہے، یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے، لہٰذا اس پر تخفیف کی جائے۔ اب عام دنوں کی بھی بنسبت روزے دار کی رعایت کرتے ہوئے اس پر تخفیف کی جا رہی ہے، خاص طور پر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے اپنے ورکرز پر، کام کرنے والے پر رعایت کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اس نیت سے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو یقیناً اس نے اپنے رب کو راضی کر دیا، رب اس کا راضی ہو گیا، اس لیے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ مال بھی تو رب نے عطا فرمایا ہے، یہ دولت بھی تو رب نے دی ہے، تجھے سیٹ بھی تو رب نے ہی بنایا ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے پل بھر میں آنکھ جھپکنے کے ساتھ ہی تجھے نوکر بنا دے، تیرا سب کچھ تجھ سے چھین لیا جائے، تو اپنی اس نعمت پر شکر ادا کر، اب جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کے تحت کام کر۔ تو ہمیں جو اس طریقے سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ تم اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، خصوصیت کے ساتھ 4 باتوں کی۔ فرمایا 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے رب کو راضی کر دو گے، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ تم اس سے بے نیاز نہیں، یعنی تمہیں اس کے علاوہ چھٹکارا ہی نہیں، تم اس سے دور ہو ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اس قسم کی 4 باتیں ہیں کہ تمہیں یہ 4 کام کرنے ہیں۔ فرمایا نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ، اس کی کثرت کرو۔ یہ 2 بات تو ایسی فرمایا جس سے تم رب کو راضی کر لو گے، یعنی لا الہ سے مراد ذکر کرو، استغفر اللہ سے مراد گناہوں سے بخشش طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرمائے۔ اور 2 باتیں ایسی فرمایا جس سے تمہیں بے نیازی نہیں، فرمایا وہ ہے اسألک الجنہ، جنت کا رب سے سوال کرو، اعوذ بک من النار، اور جہنم سے رب عز و جل کی پناہ طلب کرو۔
فرمایا ان 4 باتوں کو کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارکہ میں کرو، کثرت کے ساتھ۔ اب یہ دعا پوری بن گئی، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ اعوذ بک من النار۔ فرمایا اس مہینے میں اس ورد کو خصوصیت کے ساتھ کرتے رہو، خصوصیت کے ساتھ۔ اور فرمایا میری امت کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ میں 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی اس رمضان المبارک میں جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہ کی گئی۔ وہ 5 چیزیں کی پانچوں اس مہینے میں عطا کر دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جو اس کی شان ہے رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کسی پر ایک مرتبہ رحمت کی نظر فرما دے پھر اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ فرمایا یہ اس مہینے میں میری امت کو عطا کی گئی۔ اور فرمایا جب شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو ہوتی ہے میرے رب کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا یہ بھی میری امت کو عطا کیا گیا اس ماہ مبارکہ میں۔ فرمایا تیسری بات، فرشتے اس پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ دن رات میری امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیسی کیسی شان اس مہینے کے اندر رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور فرمایا نمبر 4، اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے جنت خوب آراستہ ہو جا، خوب مزین ہو جا، کہ اب میرے بندے مشقتوں کے بعد، پریشانی کے بعد، تکلیف کے بعد، بیماریوں کے بعد اب میرے گھر یعنی جو جنت ہے جو میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے لہذا اس میں آرام کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ یعنی جنت بھی خود مشتاق ہو رہی ہے ایک روزے دار کے لیے، ایک عابد شخص کے لیے، ایک رب کو راضی کرنے والے کے لیے۔ فرمایا یہ بھی اس مہینے کی شان ہے جو میری امت کو عطا کی گئی۔ نمبر 5، فرمایا جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کیسی مغفرت؟ صحابہ نے پوچھ لیا کہ وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، لہٰذا میرے رب کی طرف سے بطور تحفہ ان تمام کو بخشش مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اس ماہ مبارکہ میں میری امت کو عطا کیا گیا۔ اس مہینے کی اتنی شان ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محروم ہے وہ شخص جس نے اس ماہ مبارکہ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ پھر محبوب نے فرمایا اس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اب کب وہ بخشا جائے گا؟ کہ جو آیا ہی بخشش و مغفرت کا پروانہ لیے، اس مہینے میں بھی اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر کب بخشا جائے گا؟ لہٰذا ہماری چاہت تمنا دعائیں یہی ہو کہ اس مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ عبادتیں کریں، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ ہماری چاہت ہو۔ آپ دیکھیں اس مہینے میں تہجد پڑھنا کتنا آسان، دیگر مہینوں کی بنسبت دیگر مہینوں میں آپ کو الگ سے اٹھنا ہے اور یہ بھی احتیاط کرتے ہوئے کہ فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے تہجد پڑھنی ہے، جو ایک نفس پر بہت زیادہ شاق ہے، بہت زیادہ پریشانی والا معاملہ ہے۔ لیکن اس مہینے میں تہجد پڑھنا کتنا آسان، ہر شخص سحری کے لیے اٹھتا ہے۔ اب جو سحری کا وقت ہے وہی تو تہجد کا وقت ہے، آپ تیزی سے سحری مکمل کریں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تہجد پڑھ لیں، آسان ہے، بالکل بالکل آسان نسخہ جس کو کہا جائے، کیونکہ آپ کو ویسے وضو کرنا ہی ہے، نماز فجر کے لیے تو جانا ہی ہے، بس آپ کی ذرا تیزی ہو 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، سحری مکمل کرنے کے بعد اس کا ٹائم پہلے ختم ہونے سے پہلے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز تہجد، کتنا آسان ہو گیا۔ وہ کون سی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں؟ وہ نماز ہے جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ اس نماز سے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ آسمان دنیا کے تجلی فرمایا ہوا ہوتا ہے میرا رب رات کے اس پہر میں، تو یہ تو اصلاً تہجد کا وقت تھا۔ اور کون سے مہینے میں سے تہجد کو پڑھ لیا؟ رمضان مبارک میں، کہ جس میں جس وقت بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اتنی مبارک گھڑیوں میں اس نے کتنا بڑا کام کر لیا، تو لہٰذا ہماری چاہت ہو کہ اس مہینے میں اس جدول کے تحت وقت کو گزارا جائے کہ لازمی طور پر تہجد کی پابندی کی جائے، لازمی طور پر تہجد مکمل ہو، آپ دعائیں مانگیں انشاءاللہ عز و جل
دنیا میں برکتوں کا نزول ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی رضامندی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔